اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر غفلت میں مبتلا کر دیا ہے تم کو زیادہ سے زیادہ کی حرص نے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم پہنچ گئے قبروں تک کلا ہرگز نہیں سوف تعلمون جلدی ہی تم جان لو گے ثم کلا سوف تعلمون پھر ہرگز نہیں جلدی ہی تم جان لو گے کلا لو تعلمون علم الیقین ہرگز نہیں کاش تم جانتے یقین کے علم کے ساتھ لترون الجحیم بے شک تم ضرور دیکھو گے جہنم کو ثم لترونها عین الیقین پھر تم اس کو ضرور دیکھو گے یقین کی آنکھ سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ سورہ التکاثر جو سلسلہ گفتگو اور کلام کا 3 صورتوں سے چل رہا ہے اسی کے آخر میں جو بات ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی آخرت میں تیار کر رکھی ہے نیکی کرنے والوں کے لیے اس سے لوگ کیوں غافل ہوتے ہیں اور کس طرح یہ غفلت دور ہو سکتی ہے۔ جن نیکیوں کا اور اعمال کا وزن اللہ کے نزدیک ہے اور جن کے لیے کوشش کرنے سے ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے، اپنی پسند کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی، وہ بھول کر آدمی کن چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور کیوں بھول جاتا ہے۔ اور جو بات کہ سورہ العادیات میں کہی گئی تھی کہ ان الانسان بربہ لکنود کہ انسان اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ناشکر ہے، ان نعمتوں کے بارے میں سے جو سوال کیا جائے گا اس کا ذکر بھی اس صورت میں ہے، اور جو اس کی فطرت کا یہ پہلو بیان کیا گیا تھا کہ انہ لحب الخیر لشدید کہ وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، تو اس کا جو ظہور اس کی اعمال میں ہوتا ہے اس کا ذکر بھی اسی صورت میں کیا گیا۔ الہا کے معنی ہے غافل کر دیا، اور کسی ایسی چیز سے غافل کر کے کسی ایسے شغل میں مشغول کر دیا جو اس سے بہت کمتر درجے کا ہے۔ جیسا کہ آپ ان صورتوں میں برابر نوٹ کر رہے ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں جن کو واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان نہیں فرمایا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى تب جس نے دیا، کیا دیا، کتنا دیا، کس کو دیا، یہ وہ بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ تفصیلات کو ہر ایک اپنی اپنی استطاعت کے مطابق طے کرے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ دینا، اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنے آپ کو دوسروں کی خاطر لگانا، اپنا مال خرچ کرنا، یہ وہ چیز ہے جو انسان میں پیدا ہونا چاہیے۔ اسی طرح غافل کرنے والی چیز کیا ہے وہ تو بیان کی گئی ہے، تکاثر، بہت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا لالچ اور حرص، لیکن کس چیز سے غافل کر رہا ہے یہ بیان نہیں کیا گیا۔ اگر گزشتہ صورتوں کے سیاق میں دیکھا جائے تو سیدھی بات ہے کہ جس دن ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی سامنے آئے گی، اعمال کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا کہ کون
اپنی پسند کی زندگی حاصل کرے گا، کس کی خواہشات پوری ہوں گی، کون عیش اور آرام میں رہے گا اور کون گڑھے میں گر کر جہنم کی آگ میں جلے گا، اس سے آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ تکاثر کے معنی ہے کسی چیز کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، اس کی حرص و لالچ، اور حاصل نہیں کرنا بلکہ دوسروں سے بڑھ کر حاصل کرنا، حاصل کرنے کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنا، اور آگے بھی نکلنا بلکہ پھر اس پر فخر بھی کرنا، اور اس کو ہی بڑائی کا اور بلندی کا اور رتبے کا ذریعہ اور مرتبے کا ذریعہ سمجھنا۔ تینوں چیزیں تکاثر کے معنوں کے اندر آتی ہیں، زیادہ حاصل کرنا، دوسروں سے دوڑ میں آگے بڑھنا، ان سے زیادہ حاصل کرنا، اور پھر اسی کو فخر کا ذریعہ سمجھنا، اس پر فخر کرنا، یہ چیز مجھے حاصل ہو گئی۔ تو کس چیز کا تکاثر، کس چیز کو آدمی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، دوسروں سے بڑھ کر حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس پر فخر بھی کرتا ہے کہ میرے پاس تو یہ سب کچھ ہے، یہ بھی قرآن مجید نے یہاں پر بیان نہیں کیا، اس آیت کے اندر بیان نہیں کیا۔ لیکن جیسا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ پوری سلسلہ کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ دراصل تکاثر جو ہے وہ دنیا اور دنیا کے مال اور دنیا کے اندر عزت اور دنیا کے اندر جاہ اور اقتدار، دنیا کے اندر طاقت، دنیا کے جو مختلف پہلو ہیں ان سب کو، جس میں سب سے بڑھ کر تو مال ہے، اور پہلے زمانے میں اولاد بھی ہوا کرتی تھی، اب تصورات بدل گئے ہیں، آدمی اولاد زیادہ ہو تو شرماتے ہوئے ذکر کرتا ہے کہ میرے بچے اتنے تھے، لیکن ایک زمانے میں جب کہ انفرادی قوت، افرادی قوت ہی جنگوں میں بھی اور کمانے میں بھی اور کھیتوں سے کام کرنے میں بھی اور مال اور دولت اور معاشی سرگرمی میں بھی سب سے عام ہوتی تھی، تو اولاد کے اوپر بھی فخر ہوتا تھا، اس کو آدمی زیادہ سے زیادہ چاہتا تھا۔ اس لیے بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے اس کے ترجمے میں مال اور اولاد دونوں کا لفظ ترجمے ہی کے اندر اضافہ کر دیا ہے، کہ زیادہ سے زیادہ مال اور زیادہ سے زیادہ اولاد۔ لیکن آپ غور کریں کہ یہ بات مال اور اولاد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو دنیا کے اندر آدمی کو حاصل ہوتی ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ دنیا کو حاصل کرنا اور دنیا کو طلب کرنا یہ اپنی جگہ پر کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے، اسی لیے اس سے پہلے ہی آپ دیکھ چکے ہیں کہ مال کو خیر کہا گیا، وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال جو ہے وہ فی نفسہ ہی نہ برا ہے نہ اچھا ہے، بلکہ آدمی مال کو زندگی میں کس مقام پر رکھتا ہے، کس طرح کماتا ہے اور کس طرح خرچ کرتا ہے، اس سے یہ متعین ہوتا ہے کہ مال اس کے لیے اچھا ہے یا مال اس کے لیے برا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ وہ اس کی حدث میں پڑا ہوا ہے اور اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ دنیا کمانا اور جمع کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس میں دوسروں کو میں اسی سے وہ دوڑ لگا رہا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ یہ دولت اور مکان اور کارخانے اور جائیداد یہی دراصل دنیا میں مقام کا ذریعہ ہے، انہیں پر وہ فخر کرتا ہے، اس لیے وہ چیز ہے جس کے یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر اگر آدمی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہے، دین کا علم، اللہ سے قرب، نیک اعمال، بندوں کی خدمت، ان کے ساتھ اچھا سلوک، تو یہ تو بڑی اسلام کی تعلیمات کے اندر بڑی محبوب اور بڑی محمود چیزیں ہیں۔ اور مال کی طرف، مال کو حاصل کرنا، اس کو کمانا، اس کو صحیح طور پہ خرچ کرنا، اس کو اللہ کی راہ میں بھی دینا، اپنے اوپر بھی خرچ کرنا، یہ چیزیں بھی مضمون نہیں ہیں، ان کی برائی یہاں پر نہیں کی جا رہی۔ جس چیز کی برائی کی جا رہی ہے تکاثر ہے، اس کی حوث ہے، اس کی حرص ہے، اور اس حرص میں اس کے لیے دوڑ لگا رہا ہے۔ معیار زندگی ہے کہ معیار زندگی آدمی اونچے سے اونچا کرتا چلا جائے، مکان ایک سے ایک اچھا بنائے، کپڑے ایک سے ایک اچھے پہنے، کھانے ایک سے ایک زیادہ پکائے، یہ بھی معیار زندگی کی دوڑ ہے جس میں کہ آدمی اپنے آپ کو اوپر اٹھاتا ہے۔ عیش و عشرت ہے، جسمانی لذتیں ہیں، اور پھر قوت اور طاقت ہے، قومیں بھی اس دور کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتی ہیں۔
کہ ہماری معاشی حالت اتنی بہتر ہو، خواہ اس کے لیے کمزور قوموں کو دبانا پڑے اور اسلحہ کے دور میں بھی آگے نکل جائیں، خواہ اس کے پیچھے پیسہ پھونکنا پڑے، یہ ساری چیزیں جو ہیں دراصل اس لیے اس کی یہاں پر مذمت کی گئی ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تم کو ان اصل چیزوں سے غافل کر دیتی ہیں کہ جو زندگی میں آخرت میں وزن پیدا کرنے والی ہے۔ یہ بات شروع سے کہی جا رہی ہے کہ اصل چیز تو وہ اعمال ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک وزنی ہوں گے، جو اس کی ترازو میں جا کر جب تلیں گے تو وہ ان کو وزن عطا کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ اصول بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے میزان میں جن اعمال کو وزن حاصل ہوگا وہی اعمال انسان کے کام آنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز جو ہے، خواہ وہ پہاڑ ہوں یا آسمان ہوں یا ستارے ہوں یا خود انسان ہو، یہ سب بے وزن ہو جائیں گے، سب کے بند کھل جائیں گے اور سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کے پیچھے اگر آدمی دوڑے گا تو یہ سب بے وقت ہو جائیں گی، مال و دولت اور مکان اور عزت اور جاہ اور عہدے اور مناصب، ان میں سے کسی چیز کا کوئی مقام نہیں رہے گا۔ تو یہ دراصل جب آدمی کو اپنے اصل منزل مقصد سے غافل کر دیتی ہیں تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی یہاں پر مذمت کی گئی ہے کہ الہاکم التکاثر، یہ تکاثر کی بیماری جو ہے یہ وہ ہے کہ جو تم کو اپنے اصل مقصد زندگی سے، جس کے لیے تمہیں کام کرنا چاہیے، نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے، وہ اعمال کرنے کے لیے جو اللہ کی میزان میں وزن رکھیں گے، ان سے یہ تم کو غافل کر دیتی ہے۔ تو جب آدمی اس سے غافل ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی غافل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ان چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، ان حقوق سے بھی غافل ہوتا ہے جو اس کے اوپر اللہ کے عائد ہوتے ہیں یا وہ حقوق جو کہ اللہ کے بندوں کے اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ پھر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ رحمت کا اور نیکی کا برتاؤ کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کے علاج کی کوشش کرنا، اور جو اپنے رشتے دار و اقربا ہوں، یتامہ اور مساکین ہوں، جو کمزور اور ضعیف ہوں، ان کے ساتھ رحمت کا اور شفقت کا اور مدد کا اور احسان کا سلوک کرنا، ان چیزوں سے بھی آدمی غافل ہوتا ہے۔ اسی لیے الہا کس چیز سے غافل کر دیا اس کی یہاں پر تصریح نہیں کی گئی، اور وہ سارے نیک اعمال، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو کہ قیامت کے روز سامنے آئے گی اور جس کا ذکر کے احادیث میں کیا گیا ہے، وہ بڑی بڑی نیکیاں تو ہیں جو ایمان اور فرائض کی ادائیگی سے تعلق رکھتی ہیں، ان سب سے تم کو جو چیز غافل کرتی ہے وہ تکاثر کی بیماری ہے کہ دنیا ہم حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں، اور اس میں اس کی پرواہ نہ کریں کہ کون سی ان حدود کی اور احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے جو کہ قیامت کے روز وبال بننے والے ہیں، اور وہاں پر جو میزان میں جا کر سارا وزن نیکیوں کا اور اچھے اعمال کا بھی ختم کریں گے اور الٹا گڑھے میں گرانے والے ہیں، تو امہ حاویہ، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ گڑھا ہوگا، اس میں وہ جا کر گر جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد سے کہا ہے کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنے قبروں کی زیارت کر لو۔ اس کا ترجمہ تو بالکل یہی ہوگا، یعنی قبروں تک پہنچ جاؤ۔ اس کے ایک سیدھے سادے معنی تو یہ ہیں کہ یہ تکاثر کی جو بیماری ہے، زیادہ سے زیادہ کی حوث اور حرص اور بھاگ دوڑ جو ہے، یہ تمہارے پیچھے اس طرح لگ جاتی ہے کہ موت تک یہی تمہارے پیچھے لگی رہتی ہے، اور موت تک تمہیں ہوش نہیں آتا، اور یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے تو موت آنے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ اب میں کچھ کر لوں، واپس لوٹا دیا جاؤ، تو پھر اب میں وہ نیک عمل کروں گا جن کو کہ میں پہلے نظر انداز کرتا رہا۔ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ جب موت آئے گی تو آدمی کہے گا کہ کاش مجھے پھر دوبارہ واپس کر دیا جائے تاکہ میں نیک عمل کروں، جو کچھ کہ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں اب میں جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو آدمی کہہ رہا ہے، یہ وہ موت کو دیکھ کر کہہ رہا ہے۔ جب دوبارہ لوٹا دیا جائے گا تو پھر انہی حالات میں لوٹایا جائے گا جن میں اس کو پہلے آزمایا گیا، تو وہی کام کرے گا جو اس سے پہلے کرتا رہا۔ آگے فرمایا گیا حتی زرتم المقابر، یعنی یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک پہنچ جاؤ۔ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو یہ دراصل اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ قبر کے گڑھے میں جب آدمی جا کر لیٹتا ہے
تو اس کا مقابلہ اس دنیا سے کرے جس دنیا کی حوث اور حرص میں وہ اپنے سارے اعمال کرتا ہے، اپنی ساری بھاگ دوڑ لگاتا ہے، تگ و دو کرتا ہے۔ ایک طرف تو محل اور مکان عالی شان اور بینک بیلنس اور کارخانے اور گاڑیاں عمدہ قسم کی، یہ سب ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی کی پیچھے دوڑتے ہوئے، اسی کی جستجو میں لگے ہوئے اچانک وہ جا کر مٹی کے گڑھے میں لیٹ جاتا ہے۔ یہ تصویر جو دونوں کے تضاد کی بنتی ہے وہ اسی قبروں کی زیارت سے جا کر بنتی ہے۔ قبر کا تصور ایک ایسا تصور ہے جس کو روز تصور ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، جو روز نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ لوگ روز مرتے ہیں، لوگ روز قبروں میں دفن ہوتے ہیں، قبرستان آدمی بار بار دفن کرنے کے لیے بھی جاتا ہے۔ تو یہ قبروں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں آدمی جو کچھ بھی سمیٹ رہا ہے، قبر اس بات کی علامت ہے کہ یہ سب کا سب جو ہے اسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جتنا بھی ٹھاٹ باٹ ہے یہ سب دھرا رہ جائے گا، اور کوئی چیز بھی جو ہے وہ قبر میں ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ قبر جو ہے وہ سب سے پہلا ثبوت ہے اس بات کا، ان میں سے کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے ہی آدمی کی سانس بند ہو جاتی ہے کوئی چیز اسے کام آنے والی نہیں ہے۔ اور اسی لیے جب یہ سورت حضور نے تلاوت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ساتھ آپ نے یہ وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے اور یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھایا اور کھا کر اپنے جسم میں لگا دیا اور پہنا اور کپڑا پھٹ گیا، یا پھر اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور وہ اس کے لیے محفوظ ہو گیا، ورنہ یہ سارا مال تو اس کے وارثوں کا ہے۔ مکان بنائے گا وارثوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا، بینک بیلنس بنائے گا وارثوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا، کارخانہ بنائے گا وارثوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا، کوئی چیز بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ جو خود کھا لیا پہن لیا وہ اپنے کام آ گیا، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ محفوظ ہو گیا، واپس مل جائے گا۔ اس کے علاوہ قبر اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے قبروں کی زیارت سے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، لیکن جایا کرو قبروں پہ، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، موت یاد آتی ہے، اور آدمی کو اپنے اس مقام کو پتہ چلتا ہے کہ جو موت کے بعد اس کو ملنے والا ہے۔ اور قبر ہی کے اندر جا کر پھر آدمی کو اس حقیقت کا بھی انکشاف ہو جانا چاہیے۔ دیکھنے والوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی کس طرح سب چھوڑ کے چلا گیا اچانک، کہ جو کچھ بھی اس نے کمایا، جس کے پیچھے وہ بھاگا اور دوڑا، جس کی حوث اور حرص تھی، جس کو وہ جمع کرتا رہا، ان میں سے یہ ساری چیزیں اسے ہیں وہ اسے کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ کلا سوف تعلمون، تو ہرگز نہیں، جلدی ہی تم جان لو گے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، جلدی ہی تم جان لو گے۔ دو دفعہ یہ بات کہی گئی ہے۔ دو دفعہ کیوں کہی گئی ہے؟ ایک وجہ تو اس کی تاکید کی ہے کہ جتنی بھی اس کی حقیقت ہے یہ جلدی ہی تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلی دفعہ سے مطلب تو یہ کہ موت کے وقت بھی یہ بات تم کو معلوم ہو جائے گی، تم جلدی ہی موت کے وقت یہ جان لو گے کہ جس چیز کی کثرت کی طلب اور جس چیز کی بہتایت کی طلب اور اس چیز کی طلب کی زیادہ سے زیادہ حاصل ہو، وہ چیز جو ہے وہ کتنی بے وزن اور بے حقیقت ہے، اور اس کا کوئی وزن اللہ کی ترازو میں نہیں ہے۔ اور دوسری دفعہ میں دراصل اس وقت کا ذکر ہے جب آدمی قبر سے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وَإِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جس کا ذکر کے پہلے آ چکا ہے، جب قبروں سے ادھیڑ کر لوگوں کو نکال دیا جائے گا اور سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور سینوں تک سے جو اغراض و نیتیں ہیں وہ بھی نکال کر سامنے رکھ دی جائیں گی، اس وقت بھی تم جان لو گے۔ اور وہ بھی جلدی ہے، کوئی دور نہیں ہے، جیسا میں آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کروڑوں اربوں سالوں کے بعد ہوگا، لیکن یہ تو اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا سو کر اٹھنے میں فاصلہ ہوتا ہے۔ آدمی 2 گھنٹے سوئے، 8 گھنٹے سوئے، 1 دن سوئے، 1 اور سال سوئے، سونے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو یہی معلوم ہوا کہ میں ابھی سویا تھا اور ابھی اٹھ گیا۔ یہ منظر بھی قرآن نے جگہ جگہ کھینچا ہے کہ آدمی کہے گا میں تو ابھی 2 ہی دن ہوئے ہیں، ابھی تو 1 دوپہر ہوئی ہے، ابھی تو 1 شام ہوئی ہے، ابھی تو میں سویا تھا۔ اور کتنے ہی لاکھوں اربوں سال کے بعد اٹھتے، اس کا تاثر تو یہ ہوا کہ میں ابھی سو کر اٹھا ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ جلدی ہی جان لو گے ان سب چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ کیا تھی۔
پھر فرمایا اس کے بعد کہ لیکن کاش ایسا ہوتا کہ جو بات موت کے وقت جانو گے یا جو بات کے قبر میں جانے کے بعد معلوم ہوگی اور جس کا علم وہاں پر ہوگا اور جو بات کے حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر علم میں آئے گی اس کو تم آج جان لیتے. کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی اس کو یقین کے علم سے، یہ علم یقینی سے، دونوں طرح اس کے معنی ہو سکتے ہیں. علم یقینی بھی ہو سکتا ہے اور یقین کا علم بھی ہو سکتا ہے. تم اس سے تمہیں آج جان لیتے. علم یقین کے معنی یہ ہے کہ وہ یقین کہ جو آدمی علم سے حاصل کرے. ایک یقین تو وہ ہے جو آدمی دیکھ کر حاصل کرتا ہے. مثلا یہ بات کہ سورج نکلا ہوا ہے، یہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جانتا ہوں کہ سورج اس وقت نکلا ہوا ہے. یہ دن کا وقت ہے، یہ بات بھی میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر جانتا ہوں کہ دن کا وقت ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا میں آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ بات بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جانتے ہیں. لیکن موت کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے، جس طرح ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، میزانیں آویزاں کی جائیں گی، اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، زمین گواہی دے گی، سینوں کے بھید بھی نکل کے سامنے آ جائیں گے، ان میں سے کوئی چیز بھی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. اس پر یقین اگر حاصل ہو سکتا ہے تو وہ علم کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے. یہ علم جو ہے کئی ذرائع سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے. یہ علم جو ہے کائنات کے اندر بھی پھیلا ہوا ہے اور شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور رات اور دن سب کو معلم بنا کر پیش کیا ہے. سب جو ہیں گواہی دے رہے ہیں، سب تعلیم دے رہے ہیں، سب یہ بات سکھا رہے ہیں. اور ان سے ہی آدمی اگر غور کرے تو اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے تو اس سے اللہ کے سامنے جا کر اپنی ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. اگر ہر مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے تو وہ مخلوق جس کو اس نے آزاد رکھا ہے اس سے بھی وہ اس کے اعمال کا حساب لے گا. تو اس نے کہاں تک اللہ کے حکم کی پابندی کی اور اس کی اطاعت کی. اور ایک ذریعہ علم کا وہ ہدایت بھی ہے جو کہ اللہ نے اپنے انبیاء کی معرفت دی ہے. تو کاش ایسا ہوتا کہ تم اس بات کو جو کہ موت کے بعد تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، اس بات کو آج یقین کے ذریعے، علم کے ذریعے اس پر تم یقین کر لیتے. تو پھر تمہیں جو اس وقت حسرت اور آرزو اور عذاب تمہارے حصے میں آئے گا تم اس سے بچ جاتے. کیا علم حاصل کر لیتے اور کس چیز پر یقین کر لیتے، اس کی تفصیل بھی اس کے آگے بیان ہوئی ہے. لیکن اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہر آدمی اللہ کے سامنے جواب دے گا. اور پورا علم نہ صحیح لیکن علم کا کوئی نہ کوئی حصہ ہر آدمی کو حاصل ہو سکتا ہے. اور یقین بھی ہر آدمی کو کسی نہ کسی درجے میں نصیب ہو سکتا ہے. اور یہ بات بھی صاف اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر وہ یقین تو نہیں آدمی کو مل سکتا جو یقین کسی چیز پر آنکھ سے دیکھ کر ہوتا ہے. اور یہ بات ایسی ہے کہ جو بڑی اچھی طرح سمجھنے کی ہے. بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح ثابت کر دیں گے اس کے وجود کو اور آخرت کے وجود کو یوں ثابت کر سکتے ہیں. تو صحیح بات یہ کوئی ثبوت بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کے اندر آدمی شک نہ کر سکتا ہو اور انکار نہ کر سکتا ہو. اگر ایسا ہوتا کہ کوئی ثبوت اللہ کے ہونے کا اور آخرت کا ایسا ہے جو ہر شک شبہ سے بالا تر ہو، جس طرح سے دن نکلا ہوا ہے یہ معاملہ ہے، تو پھر ایمان کا معاملہ نہ رہتا. اور پھر تو یہ آدمی زبردستی مجبور ہوتا کہ وہ لازماً اللہ کو مانے اور آخرت پر ایمان لائے. جس طرح میں اس بات پر مجبور ہوں کہ یہ مانوں کہ سورج نکلا ہوا ہے. لیکن یہ بات کہ اللہ موجود ہے اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی آدمی ایمان لائے، یہی آدمی کا اصل امتحان ہے کہ اپنی عقل سے پہچانے اور اپنے علم سے کام لے اور انبیاء کے اوپر ایمان لائے. اور وہ چیزیں جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، جن کے اندر انکار کی گنجائش موجود ہے، اور لوگ بڑے بڑے دلائل سے انکار کرتے ہیں ان ساری چیزوں کا، تو ان چیزوں پر بھی وہ اپنے علم کی بنیاد پر جو وحی کے ذریعے ملا ہے، جو کائنات سے مل رہا ہے، جو نگاہوں کے سامنے ہے، اس کی بنیاد پر اس کو یقین کرے. تو یہ علم دنیا کے اندر حاصل ہو سکتا ہے، ہر انسان کو حاصل ہو سکتا ہے. اس علم کی بنیاد پر یقین بھی حاصل ہو سکتا ہے. فرمایا جا رہا ہے کاش ایسا ہوتا کہ تم آج ہی ابھی اس دنیا کے اندر اس یقین کو حاصل کر لیتے جو علم کی بنیاد سے حاصل ہو سکتا ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس چیز کا علم، کہ آگے اس کا بیان ہو رہا ہے کہ ان تین چیزوں کا علم، کہ تم جہنم کو ایک دن ضرور دیکھ لو گے، اور جب تم اس کو دیکھو گے
تو پھر یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. پھر یہ دیکھنا جو ہوگا وہ آنکھ سے دیکھنا ہوگا, اور جب آنکھ سے دیکھنا ہوگا تو پھر کوئی مہلت نہیں ہوگی اس سے واپسی کی اور دوبارہ عمل کی, اور پھر اس دن تو تمہیں ان ساری نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا جو اللہ نے تمہارے اوپر کی. تو اس بات کو تم اگر آج ہی جان لو, اور اگر تم نے اس بات کو آج جان لو گے, جان لیا ہو, تو پھر تم اس جو کثرت کے پیچھے تم دوڑ رہے جن چیزوں کے پیچھے, ان سے تم بچ سکتے ہو. لترون الجحیم, تو جہنم کو تم ضرور دیکھو گے. لترون کے اندر تاکید بھی ہے اور یقین بھی ہے, جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگی. یہ بات قرآن مجید میں بہت ساری جگہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ جہنم کو سامنے لایا جائے گا, اس کو بالکل آیا اور آشکار کر دیا جائے گا. لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے ہوں گے اور اس کو دیکھ رہے ہوں گے. اس بات میں ہمارے سمجھنے والوں نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے کہ کیا جو لوگ کے مومن ہیں اور نجات پا جائیں گے وہ بھی جہنم کو دیکھیں گے اور اس کی قریب جائیں گے یا وہ نہیں جائیں گے. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ قرآن مجید نے کہا کہ وہم عنہا مبعدون, اور وہ اس کی آہٹ بھی نہیں پائیں گے اور وہ اس سے بہت دور رکھے جائیں گے, اس لیے وہ جہنم جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھیں گے. اس کو جو ہولناکی ہے اور وحشت ہے یہ تکلیف ان کے حصے میں نہیں آئے گی. اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے, کچھ احادیث کی بنیاد پر بھی اور قرآن کی کچھ آیات کی بنیاد پر بھی, کہ سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا, اور وہ لوگ کے جو نیک عمل کرنے والے ہیں وہ اس پر سے اپنے اپنے اعمال کی مناسبت سے کسی وقفے میں گزر جائیں گے, جیسے حدیث میں ہے کہ بعض ہوا کی طرح گزر جائیں گے اور بعض آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے جائیں گے. لیکن جو کہا گیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس تک پہنچنا ضروری ہے. بہرحال اس کی کوئی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ کو دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا. اصل بات تو یہ ہے کہ آج کون اس کے لیے تیاری کرتا ہے کہ اس سے بچ جائے. تو تم اگر آج ہی اس بات کو جان لو کہ جہنم کو تو تم ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, اور پھر اس کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کے آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے, پھر اس پر تمہیں یقین حاصل ہوگا کہ واقعی یہ چیز تو حقیقت ہے. تو پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور اس بات کو بھی تم اگر آج ہی جان لو تو پھر تم سے سوال کیا جائے گا, تم سے پوچھا جائے گا اس دن ساری نعمتوں کے بارے میں. اصل جو سوال ہوگا دراصل ناشکرا جو آدمی ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں, اور نعیم کا لفظ جو ہے وہ ہر قسم کی نعمتوں کے اوپر حاوی ہے. جو جسم ملا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے, اور جو دیکھنے سننے بولنے اس کی صلاحیتیں ملی ہیں یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں, اور یہ ہاتھ اور پاؤں جن سے آدمی کام کرتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, اور پھر رشتے دار اور مال اور دولت اور دنیا ہر چیز جو ہے وہ اس نعمت کے اندر شامل ہے. ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے ان کا کیا حق ادا کیا. تو پہلا حق تو ان کا یہ ہے کہ آدمی اس بات کو کا اعتراف کرے کہ ہر چیز اللہ کی بخشی ہوئی ہے. نوالا بھی وہ منہ میں رکھتا ہے, پانی کی گھونٹ بھی وہی پلاتا ہے, بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے. وہی تمہیں نہیں وہی یسقین فإذا مرضت فهو یشفین, وہی کھلاتا ہے مجھے, ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں, وہی مجھے پلاتا ہے, اور جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو اللہ کی طرف سے ہر چیز ملی ہے, دینے والا بھی کوئی اور نہیں ہے. اتفاق سے بھی کوئی حادثہ نہیں ہو گیا کہ حادثے کے طور پہ ہر چیز مجھے مل گئی ہو, اور یہ میرے اپنے زور بازوں کی کمائی بھی نہیں ہے. یہ بھی انسان کو زوم ہوتا ہے, انما اوتیتہ علی علم, یہ تو میرے علم کی وجہ سے, میری سائنس ٹیکنالوجی کی وجہ سے مجھے ملا ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو انسان نے خود بنا لی ہو یا خود پیدا کر لی ہو یا خود اس کو اپنے طور پہ اس نے حاصل کر لی ہو, بلکہ ہر چیز جو اس کو بخشی ہوئی اور دی ہوئی ہے. کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو آدمی کو بغیر کمائے مل گئی ہیں, جس میں اس کی کوشش سے کوئی دخل نہیں ہے. بہت ساری نعمتیں اللہ کی ہے, اس کا پورا جسم ایسا ہی ہے, اس کی ساری صلاحیتیں, ذہن کی, فکر کی, دماغ کی, یہ ساری صلاحیتیں اس نے کما کر حاصل نہیں کی ہیں, اور اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹنے نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے. ایک اس کی عمر,
سب سے قیمتی چیز تو وقت ہے، اور وقت کو اس نے کس طرح خرچ کیا، اور ایک اس کا جسم، اور ایک حدیث میں الفاظ ہے شباب کے، اس کی جوانی کہ جسم کو کس چیز میں گھلایا، کس چیز میں لگایا، اور جوانی کو کس طرح خرچ کیا، اور ایک اس کا مال، یہ اس کی کمائی ہے۔ جسم میں جوانی بھی اس کو اللہ سے ملی ہے اور عمر بھی اللہ کی طرف سے ملی ہے، لیکن مال وہ خود کماتا ہے، اور مال کے بارے میں کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جائز ذرائع سے کمایا، ناجائز ذرائع سے کمایا، اور خرچ کہاں کیا اور کس طرح کیا، اور ایک علم کے بارے میں کہ اس نے علم کے مطابق اپنا عمل کہاں تک کیا۔ یہ تو چند نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن ہر نعمت ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ان نعمتوں کا بیان یوں ہوا ہے کہ سایہ دار گھر جو ہے، گھر کا سایہ جو ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور ٹھنڈا پانی جو ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک واقعہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضور ایک دن بہت بھوکے تھے، باہر نکلے تو بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی بہت بھوکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، وہ بھی بہت بھوکے تھے، تو تینوں مل کر ایک انصاری صحابی کے ہاں گئے۔ ان انصاری صحابی نے آپ کی خاطر کی، آپ کے لیے کھجور کے خوشے توڑے، وہ آپ کے سامنے پیش کیے، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اسے گوشت بھون کے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ سب کھانے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ یہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اصل جو دین کی بنیاد ہے وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہے، کوئی جبر اور اوپر سے استبداد نہیں ہے، بلکہ انسان کو شروع سے اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اللہ کو ان نعمتوں کے ذریعے پہچانے جو اس کے اوپر اللہ نے بے شمار کی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کا آغاز ہی جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ تو جو رب ہے بے انتہا رحم والا ہے اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے، اور جو کہ اس پوری دنیا کا مالک بھی ہے اور آقا بھی ہے، اس کا پالنے والا بھی ہے۔ سارا شکر و تعریف اس کے لیے۔ تو دراصل کوئی مطالبہ اس لیے نہیں ہے کوئی حاکم بن کر بیٹھ گیا ہے اور حکم چلا رہا ہے، بلکہ سارا مطالبہ اسی لیے ہے کہ آدمی اللہ کی طرف سے ہر چیز اس نے پائی ہے، کوئی چیز بھی اس نے خود نہیں بنائی، نہ ہوا بنائی ہے، نہ پانی بنایا ہے، نہ بیج بنائے ہیں، نہ زمین بنائی ہے، نہ زمین سے جو پیدائش ہوتی ہے زراعت کی وہ بنائی ہے۔ یہ بھی قرآن مجید میں سوال کیا گیا ہے، کیا تم اس کو اگاتے ہو؟ یہ ہم اگاتے ہیں۔ آسمان سے پانی تم برساتے ہو؟ یہ ہم برساتے ہیں۔ تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا؟ یہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ یہ آسمان و زمین تم نے بنائے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو تم کہو کہ ہم نے بنائی ہے یا ہمارے علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے بنی ہے؟ تم نے تو سب اتنا کیا ہے کہ قدرت کے سربستہ رازوں کو معلوم کر کے قدرتی کی دی ہوئی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر اپنی خدمت میں لگا لیا ہے، اور وہ اسی لیے تم کو دی گئی ہیں۔ لیکن ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس لیے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو پہلی چیز تو نعمت کا اعتراف ہے، اور اس بات کا یقین اور شعور ہے کہ یہ ہر چیز اللہ کی بخشی ہوئی ہے، ساری تعریف و شکر اس کے لیے ہے، اور وہی اس بات کا حقدار و مستحق ہے کہ اسی کا شکر ادا کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے پھر اس کے ساتھ کہ ہر نعمت کا ایک حق ہے، اور اس کو نعمت کا جو حق ہے وہ ادا ہونا چاہیے، اور وہ حق یہ ہے کہ وہ جس نے دی ہے اسی کی مرضی کے مطابق، اسی کی رضا کے مطابق اور اسی کے احکام کے مطابق وہ نعمت جو ہے وہ استعمال ہو، اور اس کا حق جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ جسم جو اللہ نے دیا ہے وہ وہی کام کرے جو اللہ کو پسند ہے، ان کاموں سے رک جائے جو اس کو ناپسند ہے۔ جو اس نے علم دیا ہے اس کا بھی یہی حال ہے، جو آنکھیں دی ہیں، جو کان دیے ہیں، جو بولنے کی صلاحیت دی ہے، ان میں سے ہر چیز اللہ کی مرضی کی تابع ہو، اللہ کے حکم کی تابع ہو۔ تو یہ دراصل سوال ہے کہ جو کیا جائے گا، اور اسی کی بنیاد پر ترازو کے اندر وزن ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس نے کہ یہاں کی زندگی میں ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا، اس کو وہاں پر اپنی مرضی کے مطابق زندگی دی جائے گی، اور اسی کی بنیاد پر اس کے اعمال میں اللہ کی ترازو کے اندر وزن ہوگا۔ یہ سورت بھی اپنے مضمون کے لحاظ سے بالکل بنیادی تعلیمات کے اوپر مشتمل ہے۔
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی 1000 آیتیں ایک وقت میں پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہم میں سے کس میں یہ طاقت اور استطاعت ہے کہ 1000 آیتیں، تو قرآن کا 1/6 حصہ تقریباً ہوتا ہے، 6000 سے کچھ زائد آیتیں قرآن مجید میں، یہ ہم پورا ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ نے کہا سورہ تکاثر جو ہے یہ اگر تم تلاوت کرو تو یہ 1000 آیات کے برابر ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے، جو سلسلہ کلام چل رہا تھا سورہ زلزال سے شروع ہوا تھا، بلکہ اور پہلے سے اگر آپ اس کو غور کرنا شروع کریں، شروع سے چل رہا ہے کہ ہر آدمی کو نیکی اور بدی کی تمیز دی گئی ہے، نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے یہی اس کا امتحان ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اور اس کے بعد پھر جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں انہی کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اس کی فلاح کا انحصار اسی پر ہے کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے، اور تباہی کا انحصار اس پر ہے کہ وہ برائی کا راستہ اختیار کرے۔ پھر جب یہ ساری زمین آسمان کا نظام درم مرم ہو جائے گا، زمین ڈولنے لگے گی، پہاڑ زرزہ ہو جائیں گے، زمین بولے گی، اعضا گواہی دیں گے، ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، تو اس وقت پھر اعمال کا وزن ہوگا، اور اعمال کے وزن کے اندر وہی اعمال اللہ کے نزدیک وزنی ہوں گے جو شکر گزاری کے اوپر قائم ہوں گے، جن میں اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہوگا اور شکر کی بنیاد پر وہ اعمال کیے گئے ہوں گے۔ اور جس نے دنیا کی حوث اور حش کو اپنے اوپر طاری کر لیا اور مال کمایا، یہ نہ دیکھا کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا، بس مال کمانا ہے اور زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، ایک کارخانے کے بعد دوسرا کارخانہ بنانا ہے، یہ نہ سوچا کہ کہاں سے بنا رہا ہوں اور جو کچھ بنا رہا ہوں اس کو میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے جو لذت چاہیے وہ حاصل کی، اور جہاں چاہا اپنی شوق کو اور خواہش کو پورا کیا، تو یہ تکاثر کی بیماری ہے۔ اور اگر یہ اس طرح جان کے ساتھ لگ گئی کہ موت آ گئی، یہ جان کے ساتھ لگی رہی، توبہ کی توفیق نہ ہوئی، تو اس کے بعد تو پھر سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ وہ تعلیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دی ہے، اور یہی دراصل جیسا میں نے عرض کیا کہ پورے کردار کی اس کے اندر بنیاد ہے، اس کے اندر کے مقصد بالکل کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور جو چیز کے آدمی بعد میں آنکھوں سے دیکھنے والا ہے اس کو آج علم کے ذریعے دیکھ لے، اور علم کے ذریعے دیکھ کر اس کو یقین حاصل کر لے اور اس کے لیے وہ تیاری کرے، ورنہ پھر وہاں پر جب وہ اپنے جو اللہ کے انعامات ہیں ان کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اسی یقین سے اعمال درست ہوتے ہیں، اور اسی یقین سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، اور یہی دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہے جس کا ذکر ابھی آگے بھی آئے گا، جس سے کہ آدمی اپنی عمر کو ضائع کر دیتا ہے اور نقصان اور خسارے کے اندر پڑتا ہے۔ عمر کو آدمی کس طرح استعمال کرے اپنے وقت کو، اور کیا کام کرے جس سے کہ وہ خسارے میں نہ پڑے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اس سے اگلی صورت میں سورہ العصر میں آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا